گفتگو چل رہی تھی کہ علم الحدیث ہندوستان میں اور گجرات میں کس طرح پہنچا، پوری تاریخی حیثیت واضح کی گئی۔ اس موضوع پر آج کل نئی کتابیں آ رہی ہے۔ صبح آپ کے مہمان نے ایک اچھی کتاب کا ذکر جب کیا تو اس کتاب کی جب مراجعات کی گئی، جامعہ کے مکتبے میں موجود ہے، تو تعجب ہوا کہ وہ اتنی تعریف کر رہے تھے آپ کے مہمان، اور جب کتاب کو دیکھا تو انہوں نے ہندوستان میں علم الحدیث 11ویں صدی میں آیا۔ اس کا مطلب 1000 سال تک ہندوستان میں علم الحدیث آیا ہی نہیں، حالانکہ ان کا تبصرہ تھا کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے۔ پھر میں نے ان سے مراجعات کے بعد ذکر کیا کہ اس میں 1000 سال حذف کر دیے گئے۔ اس میں شروع کیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے سے ہندوستان میں علم الحدیث آیا۔ ٹھیک ہے، تبیین و تشریح کا کام ضرور ہوا ہوگا، لیکن علم الحدیث ہندوستان میں 1000 سال پہلے سے موجود ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی پہلے۔ کتاب کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ کسی کی تحقیر اور تضلیل چونکہ مقصود بھی نہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ اب ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ 13 صدی کے بعد 14ویں صدی کا اوائل جو تقریباً ہندوستان میں علم الحدیث علماء دیوبند اور علماء مذاہب کی طرف منسوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک علم الحدیث کا تعلق ہندوستان سے، اور اب علم الحدیث کا تعلق علماء دیوبند اور علماء مذاہب سے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ مولانا مظہر نانوتوی نے مظاہر علوم سہارنپور کی جہاں نشأت ثانیہ فرمائی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی نشأت ثانیہ جیسے فرمائی، اس کے بعد جو دور شروع ہوا وہ انہی دونوں مدارس کے فضلاء اور انہی دونوں مدارس کے واسطے سے ہندوستان میں علم الحدیث پھیلا۔ بلکہ آج کل انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی لیول پر جب یہ لوگ تشدد فی المذہب کا ذکر کرتے ہیں تو علماء دیوبند کو، حتیٰ کہ اسامہ بن لادن کو بھی فکر دیوبند کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی بعید بات اس لیے نہیں کہ بھائی اسامہ کا تعلق افغانستان سے رہا، اگرچہ اسامہ دیوبند کو نہ جانتے ہوں، لیکن افغانستان اور علماء افغانستان اور علماء سرحد اور علماء بلوچستان جو ایشیا میں مسلمانوں کا عظیم خطہ ہے، ان کا تعلق تحریک ریشمی رومال اور تحریک خلافت یعنی دیوبند سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک باب الظاہر نام کا دروازہ ہے آج بھی، جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کے دور میں وجود میں آیا، اور وہ ظاہر شاہ بادشاہ افغانستان کے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے۔
اس لیے افغان مجاہدین کے متعلق یہی ہے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ وہ علماء دیوبند سے مربوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کو ہندوستان کے مسلمانوں میں زیادہ جن کو نشانہ بنایا ہے وہ مکتبہ فکر دیوبند کو بنایا، نہ کہ بریلوی کو، نہ مودودی کو، نہ اہل حدیث کو۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے دین سے وہ والہانہ، عاشقانہ اور جذباتی تعلق نہیں جو فکر دیوبند کو۔ اس وجہ سے بھی علماء دیوبند کا ان کے یہاں پہلا نمبر ہے، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں دہشت گرد۔ بہرحال اب دور آیا ہے دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کا۔ ان میں سر فہرست امام نانوتوی کے تلامذہ میں شیخ الہند علیہ رحمہ۔ جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ ان سب حضرات کے حالات پر دو سطری یا دو منٹ دے کر مختصر حالات ذکر کیے جائیں۔ ممکن ہے آگے چل کر سند کتاب کے ذیل میں یہ موضوع بھی آ سکتا ہے، جس میں شیخ الہند کا بھی تعارف ہو، امام نانوتوی کا بھی ہو۔ اس لیے کہ اب ایسا قحط الرجال کا دور آیا کہ لوگ اپنے مشائخ اور اپنے مقتداؤں اور اساتذہ سے واقف تک نہیں ہوتے، اس لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ امام نانوتوی کے اشہر تلامذہ میں حضرت مولانا محمود الحسن، جن کو لوگ تو شیخ الہند کہتے ہیں، لیکن طبیعت میری تو چلتی نہیں کہ عجیب لقب دے دیا۔ شیخ الہند کیا چیز ہوتی ہے؟ شیخ الکل کہنا چاہیے۔ شیخ الہند کا مطلب ہندوؤں کے شیخ، ہندوستان کے شیخ۔ جو شیخ العرب والعجم ہو اس کو شیخ الکل کا لقب دینا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ الہند کا دورہ جہاں شروع ہوا، جو امام نانوتوی کے ارشد تلامذہ میں سے، بلکہ دیوبند کو اب جو ترقی ہو رہی ہے وہ شیخ الہند ہی کی وجہ سے، اور ادھر مولانا مظہر نانوتوی کے ارشد تلامذہ میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ شارح ابی داؤد صاحب بذل المجہود ہے۔ شیخ الہند کے ارشد تلامذہ میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری خاتمۃ المحققین، مولانا شیخ الہند علیہ رحمہ کا علم حدیث سے اشتغال یہ رہا کہ مسند دیوبند پر، دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث پر براجمان ہوئے، اور آپ کی تقریر ترمذی، جو آپ کی ترمذی کی ابتدا میں ملحق ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے الابواب والتراجیم، مختصر سا رسالہ بخاری شریف کے ابواب کے متعلق، جہاں آپ کی یہ حدیثی خدمات ہے، وہاں آپ کے تلامذہ میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا دور ہندوستان کی تاریخ میں وہ زرین دور ہے کہ جنہوں نے متقدمین اور متاخرین کی یاد تازہ کرا دی، اور ایسا تحقیقی درس دیا اپنی قوت حفظ کی وجہ سے کہ غالباً طول بیانی اور تفصیل کا سب سے پہلا درس اور سب سے پہلی بنیاد شاہ صاحب نے ڈالی۔ اب تک جو اسباق ہوتے تھے اس میں زیادہ تفصیلات نہیں تھی۔ ممکن ہے اس کے بہت سے دوائی ہو سکتے ہیں،
ان میں سے ایک باعث یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث نے جب تھوڑا پنپنا شروع کیا اور فقہ حنفی کی تردید میں کچھ بولنا شروع کیا تو غالب یہ ہے کہ لوگوں نے درس حدیث کو بجائے درس حدیث کے فقہ کا درس بنا لیا، مذاہب ائمہ متبوعین، دلائل ائمہ متبوعین، پھر کسی ایک امام متبوع کے دلائل کی ترجیح، دوسرے امام متبوع کے دلائل کی مرجوحیت، ایک لمبا چوڑا درس جو شروع ہوا اس کی بنیاد شاہ صاحب نے ڈالی۔ شاہ صاحب خاتمۃ المحققین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہندوستان کے اندر علم الحدیث پر بہت بڑا کام لیا۔ اب اس زمانے میں تو اب آپ کے چونکہ تلامذہ رہے نہیں، بلکہ اب کسی بھی تلمیذ کے متعلق جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ آخری تلمیذ ہیں، فلاں محقق کے، فلاں استاذ کے۔ شاہ صاحب کے تلامذہ تو اب کوئی نظر آ نہیں رہے ہیں۔ سب سے آخر میں جو چند تلامذہ جن کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند شاہ صاحب کے تلمیذ ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ ڈابھیل کے شیخ الحدیث سابق کل جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس سے پہلے مولانا ایوب صاحب اعظمی، وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ میں سے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا حبیب الرحمن اعظمی جن کی نصرت الحدیث تھا، بلکہ بخاری اور حدیث کے اور بہت سی کتابوں پر جن کی تحقیقات اور حواشی موجود ہیں اور تخریجات، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق وغیرہ پر، وہ بھی شاہ صاحب کے تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کی طرف حدیث کی بہت سی کتابیں منسوب ہیں، لیکن اتفاق سے وہ تمام کی تمام کتابوں کا حال درس کی حیثیت ہے۔ اور درس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کتاب لکھتا ہے، یعنی کاپی بناتا ہے، طالب علم، کبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے، رطب و یابس اس میں ہوتے ہیں، جب تک کہ استاد کی نظر ثانی نہ ہو، من اولہ الی آخرہ طائرانہ نہیں غائرانہ نظر نہ ہو، وہاں تک انتصاب بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہے ان میں سے فیض الباری، شرح بخاری کہنا تو مشکل ہے، تقریر بخاری کہہ دیجئے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی جن کی فراغت تو ہوئی مظاہر سے، لیکن اس زمانے میں شاہ صاحب کا بڑا شہرہ تھا، تو یہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے داخلہ لیا، بلکہ اسی دوران وہ ہنگامہ ہوا جس کی وجہ سے اساتذہ طلبہ ڈابھیل جامعہ منتقل ہو گئے، اور ڈابھیل جامعہ گویا دیوبند ثانی ہو گیا۔ اس زمانے میں مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا یوسف بن نوری وغیرہ وغیرہ بھی ڈابھیل آ گئے، جیسے شارح مسلم مولانا شبیر احمد عثمانی، صاحب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب، صاحب فتاوی دارالعلوم مفتی عزیز الرحمان صاحب، شاہ صاحب معارف السنن مولانا یوسف بن نوری صاحب، بڑے علماء کبار ڈابھیل منتقل ہو گئے۔ تو اسی زمانے میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے،
اور مولانا کی تقاریر میں فیض الباری مولانا بدر عالم صاحب، جو بعد میں بہت مدت تک رہے، اس لیے کہ پھر شاہ صاحب تو کچھ مہینے رہ کر دیوبند منتقل ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے نہیں، مشکل سے 6 مہینہ قیام رہا، پھر بیمار ہو گئے اور وہی بیماری ان کے لیے مرض الوفات ثابت ہوئی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر بخاری کا درس دیا، پھر وہ بھی چلے گئے تو مولانا بدر عالم صاحب کے پاس بخاری آئی دابھیل جامعہ میں، اور مولانا ایک مدت کے بعد گجراتیوں سے بڑا ربط رہا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ مہاجر مدنی ہے۔ ان کی کتاب فیض الباری، جو ہمارے پڑھنے کے زمانے میں 2 جلدوں میں مصر سے مطبوعہ تھی، اب آپ کے مکتبے میں غالباً 5 جلدوں میں بڑی تنقیح کے ساتھ آئی ہے، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، کہاں شاہ صاحب اور کہاں شاہ صاحب کی طرف منسوب ہونے والی تقریریں، شتان بینہما، یعنی دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کوئی فیض الباری کا مطالعہ کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں شاہ صاحب کے علوم سے واقف ہو گیا۔ فیض الباری جب دیکھتے ہیں تو بڑی سطحیت نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب بہت اونچے پائے کے آدمی تھے۔ پھر ان کے ایک داماد تھے مولانا رضا احمد بجنوری، انہوں نے کچھ لکھنا شروع کیا انوار الباری کے نام سے، تو انہوں نے اس کو چوں چوں کا مربع بنا دیا۔ پھر اتنی چیزیں اس میں لے آئے کہ لوگوں کو اس کی تردید میں کتابیں لکھنی پڑی۔ اللمحات کے نام سے فی ظلمات انوار الباری ایک غیر مقلد عالم کی کتاب بھی آئی ہے۔ خود فیض الباری کے اوپر بھی اس کے اغلاط پر علماء نے کتابیں لکھی، اور اس نے تو ایسا عجیب و غریب کتاب بنا دی، اللہ ان کے مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند کرے، رضا بجنوری صاحب نے، کہ وہ تو فقہ حنفی کی تائید میں امام بخاری کی جلالت شان کو بھی بھول گئے، اور جا بجا امام بخاری کو غیر فقیہ، غیر عالم اور عجیب و غریب القاب سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں۔ ایک جنگل ہے، 13 قسطوں میں آئی، پڑھنے کے زمانے میں یہ کتاب دیکھی تھی، پھر تو طبیعت اس کتاب کے دیکھنے کی طرف چلی نہیں، معلوم نہیں آپ کے مکتبے میں غالباً ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی گویا شاہ صاحب کی کتاب ہے۔ شاہ صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان میں سے درس ترمذی مولانا چراغ صاحب کی العرف الشذی، پڑھنے کے زمانے میں 1 جلد میں فتاوی رحیمیہ کی چھپی ہوئی تھی، نظر سے گزری، لیکن اب تو وہ متعدد جلدوں میں بڑی تنقیح کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کتاب البتہ ذرا اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن بھی شاہ صاحب کی درس ترمذی کہہ کر بہت اچھے انداز میں اس کو مرتب فرمایا، اور کتاب الحج تک وہ لے گئے ہیں۔ 5 یا 6 جلدوں میں معارف السنن چھپی ہوئی ہے، یہ بھی شاہ صاحب کی تقریر کہلاتی ہے۔ غالباً آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہوں گے۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ علم الحدیث کی طرف اب علماء دیوبند کا گویا پورا ہندوستان کے اندر کوئی بھی مکتبہ فکر میں
اس طرح روایتاً اور درایتاً سبق نہیں ہوتا جیسا کہ درسگاہ دیوبند کی درسگاہوں میں ہوتا ہے. مکتبہ فکر دیوبند کی درسگاہوں میں، اس میں سر فہرست دارالعلوم دیوبند، شیخ الہند کے تلامذہ میں شاہ صاحب، اور شیخ الہند کے ایک دوسرے تلمیذ جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. گجرات کے مسلمانوں کو ان سے بڑا والہانہ تعلق رہا، چونکہ گجرات کے مسلمان ہمیشہ علم دوست علماء نواز رہے، اور چونکہ ملک جب تقسیم ہوا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی ملک کی تقسیم کے باب میں خاص نظریہ رکھتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ ملک تقسیم نہ ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پھر یہ فرمایا کہ کسی مسجد کے نقشے میں بننے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کے بن جانے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ملک جب تقسیم ہو گیا تو حضرت مولانا کا وہ اختلاف باقی نہیں رہا. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا خاندان مدینہ منورہ میں مقیم تھا، حضرت مولانا بھی وہیں مقیم تھے. غالب یہ ہے کہ 20 یا 30 سال تک حضرت مولانا نے مدینہ منورہ میں حرم محترم کے اندر حدیث کا درس دیا. پھر جب یہاں شاہ صاحب ادھر منتقل ہو گئے تو کچھ حضرات نے مشورہ دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو اب بلایا جائے. مولانا کو لایا گیا دارالعلوم دیوبند، بڑے شرائط کے ساتھ مولانا تشریف لے آئے. لیکن حضرت مولانا کی شخصیت بڑی جامع تھی. شاہ صاحب تو خالص علمی آدمی تھے، مولانا حسین احمد مدنی ایک طرف مجاہد، دوسری طرف مقرر، تیسری طرف محدث، چوتھی طرف آپ جو ہیں امت مسلمہ کا ایک خاص درد لے کر چلنے والے میدان سیاست کے سرخیل. ان تمام جامعیت کی وجہ سے تدریس کے لیے جو یکسوئی ہونی چاہیے وہ عامتاً ایسے حضرات کو حاصل نہیں ہوتی جن کی خدمات کا میدان نوع بنوع کا ہوتا ہے. اتنی دیر درس میں آنے کی اسی لیے ہو جاتی ہے کہ جس کے متعلق بہت سی ذمہ داریاں جب ہوتی ہے تو ہر ایک کی تسکین اور ہر ایک کے ساتھ ملاقاتیں. تدریس یعنی خطابت اور درسگاہ کے درمیان بہت جوڑ نہیں ہے. اسٹیج کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال بھی اور نعرہ بازی بھی ان کے لیے لوگ زیادہ کرتے ہیں. پھر وہ 1 بجے تک بیان کر کے آدھی رات کو آ کے جب سوئے گا اور صبح اس کو جب تدریس کرنی ہوگی تو پھر اس نشاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم مشورہ دیا کرتے ہیں کہ مقرر اور واعظ اور مبلغ الگ ہوں اور مدرس تو ذرا ایسا ہونا چاہیے کہ جو درسگاہ کا ہی آدمی ہونا چاہیے. باقی اس کو کہا جائے ذرا تقریر کرو تو وہ گونگا نظر آئے تاکہ اچھی طرح یکسوئی کے ساتھ وہ سبق پڑھا سکے. اس لیے کہ سبق پڑھانا یہ رجال کار کو تیار کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی تقریر کر دینا. ظاہر ہے عامیانہ گفتگو کرنا بہت آسان ہے، اور تحقیقی گفتگو کرنے کے لیے پھر آدمی کو یکسوئی مطالعہ اور تمام ہی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے دماغی سکون حاصل ہو.
بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی علیہ رحمہ کو وہ صلاحیت تدریس بھی بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی، اور وہ جب سبق میں بیٹھتے تھے تو جہاد کی روایات، تصوف کے مسائل وغیرہ پر، خاص کر کے غزوات پر اصح السیر کا مطالعہ فرما کر بہت اچھا آپ کا درس ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہی تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی طرف بھی منسوب کر کے بہت سی تقریریں آ رہی ہیں۔ کسی نے معارف مدنیہ لکھ ڈالی، اس کتاب کو بھی دیکھی ہوگی آپ نے، ہم نے کبھی پڑھنے کے زمانے میں کسی دکان میں دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تقریریں حضرت مدنی کی طرف منسوب کتابیں ملتی ہیں۔ انہی شیخ الہند کے تلامذہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی، جن کی الحمدللہ متکلمانہ شخصیت، جہاں وہ علمی اعتبار سے بھاری بھرکم تھے، بعد میں آخر عمر میں حضرت تھانوی سے منسلک ہونے کی وجہ سے میدان سیاست میں چل پڑے، ورنہ ابتدا میں خالص علمی آدمی ہونے کی وجہ سے باقاعدہ فتح الملہم نامی معرکۃ الآراء کتاب تالیف فرمائی، جو ماقبل کی کتابوں کی طرح تقریر نہیں، تصنیف ہے، مکتبہ جامعہ میں موجود ہے، ہندوستانی پاکستانی نسخہ بلکہ تکملہ بھی موجود ہے۔ اور اس سفر میں آپ جیسے چشمے کی دکان میں جاتے ہیں اور فریم پسند آ جاتی ہے، ایک گلابی، ایک پتلی، ایک موٹی، اور سبھی فریم لے لیتے ہیں۔ ہم بھی کسی مکتبے میں جاتے ہیں، حالانکہ کتب خانہ جب ادھر سے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کتب خانہ ہے، تو میں اپنی آنکھیں ایسی بند کر کے ایسے چلا جاتا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں، تاکہ وہ کتب خانہ مجھے کھینچ نہ لے، پھر بھی گھس جاتا ہوں، اور کتب خانے میں چلے گئے تو گئے، پھر اس کے بعد جو کتاب پسند آئی، پتہ چلے کہ اس راستے میں کتب خانہ ہے، تو ادھر کا راستہ پکڑنے کی بجائے ادھر سے جاتا، چونکہ اب اتنے دن میں اتنی کتابیں خرید لی، اب وہ روانہ بھی ہو گئی، کارگو بھی ہو گئی، اب پھر ادھر سے جائیں گے تو پھر کتابیں لینی پڑے گی، تو راستہ بدل دیتا ہوں، اور جیسے کوئی پکڑ لے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ بہرحال پھر بھی جب بھی کتب خانے میں جانا ہوا تو فتح الملہم اس سال بھی بہت عمدہ پیلے کاغذ میں، بہت ہی خوبصورت، کئی جلدوں میں ہم نے خریدی۔ فتح الباری اتنی ہے، بخاری اتنی ہے، مسلم اتنی ہے، لیکن جب کوئی ذرا تھوڑا سا ڈیزائن، ذرا جلد ایلومینیم کی نظر آئے، ذرا کاغذ اچھا نظر آئے، تو فوراً ان کو پوچھتے ہیں کتنے کی، تو کہتے ہیں 600 ریال کی، 400 ریال کی، 6000 کی، 5000 کی، فوراً اس کو پیسہ دے کر کتاب لے لیتے ہیں۔ آیا سمجھ شریف میں، جیسے آپ چشمہ خریدتے ہیں، آپ جیسے قلم اور کرتا، قلم تو خیر خریدتے نہیں ہوں گے چونکہ وہ اعلی علم ہے، لیکن چشمہ تو آپ ضرور خریدتے ہیں، بٹن خریدتے ہیں، سمجھ میں آیا، سنہری کلر کا بٹن، چپل جیسے آپ خریدتے ہیں، سمجھ میں آیا۔ اس طریقے سے ادھر جو ہے اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ اپنا سامان دیکھیں تو کھجور، کتنا کھجور لینے کا ارادہ کیا تو اقبال مل گیا، ملا کہنے لگے ماما جی کہیں جوائیں تمو نے، میں کو ہوں جوائیں بیٹا آپ کھجور پانی جوائیں چالو એમ કે 10 درم ઘેર મોકલાવી દે, તમે ફિકર ન કરતા, તમે ન લઈ જતા. وہ بیچارے نے 10 درم بھیجی۔ سعید پالنپوری ملا، ادھر پڑھتا تھا مولانا موسیٰ کے یہاں۔ مولانا کیا ارادہ ہے کھجور کا؟ میں نے کہا بھائی کیا ہے تمہارے پاس ہے؟ تو اتفاق سے ہمارے عبدالرزاق ABC تھے، کہا مولانا کی کھجور 50 کلو بھیج دو اور پیسہ مجھ سے لے لو۔
تو اس عبدالرزاق کے BC کرافٹ مارکیٹ میں ان کی بیٹی کا نکاح تھا جمعہ میں، اسی لیے میں دیر ہو گئی تھوڑی آنے میں. اور یہ ہے کہ جمعہ میں عبدالرزاق کے BC نے 50 کلو کھجور بھیج دی اور ادھر 10 درام انہوں نے بھیج دیے. تو کھجور کے بھی پیسے خرچ کرنے نہیں پڑے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے. پچھلے سالوں میں تو ایسا ہوا کہ ایک کتب خانے میں گئے تو میں کتابوں کا انتخاب کر رہا تھا، تو ایک صاحب میری کتابیں دیکھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مدیر مکتبہ کے پاس گئے کہ یہ آدمی جتنی کتابیں خریدتا ہے اس کے پاس سے پیسے مت لینا. میں ان کو جانتا نہیں تھا اور اس نے فوراً بعد میں نے کہا بل بناؤ، تو کہا آپ کا پیسہ وہ شیخ جو جا رہے ہیں وہ آپ کے پیسے دے دیے. میں اس کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا آپ کا ایڈریس، السلام علیکم، شکریہ ادا، کارڈ کا، جزاک اللہ. نام نہیں بتایا انہوں نے، اور 5000 ریال انہوں نے میری کتابوں کے دے دیے. سمجھ شریف میں آیا اللہ کی طرف سے مددیں ہوتی ہے، غیبی تائیدیں ہوتی ہے. سفر حج کا بھی یہی حال ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحدیث کے لیے ذکر کرتا ہوں، ورنہ یہ واقعات میں گھروں میں یا اسٹیج میں یا اپنے دوستوں کے سامنے نہیں بتاتا ہوں. آپ کو ذکر کرتا ہوں، آپ کے سامنے اس واقعات کو ذکر کرتا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اور وہ کھجور پانی بغیر سامان اٹھائے ہوئے یہیں پہنچ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ کوئی دے جاتا ہے، کوئی بھروچ سے، کوئی بمبئی سے، اس طریقے سے گھر پہ ہی پہنچا دیتے ہیں. اپنا سامان کھولو تو وہی 2 احرام ملیں گے آپ کو، 2-4 تسبیحیں ملے گی، اور روزانہ مہمان آتے کھجور کھلاؤ، ارے اور لاؤ، اور لاؤ. تو وہ لوگ کہتے مولانا کتنا کھجور لائے؟ وہ کہتے کھجور لاؤ، کھجور لاؤ. عامتاً تو ہوتا ہے کہ لوگ کھجور لاتے ہیں اور بمبئی سے دیسی کھجور خرید لیتے ہیں، اور کھجور جب دیتے ہیں تو وہ ایک ایک پیشی وہ بھی دیتے ہیں. کل مولانا احمد صاحب پوچھنے لگے یہ اتنی عمدہ کھجور، اتنی رسیلی کھجور آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ آج کہہ رہے تھے یا کل اثر بات کہہ رہے تھے، سمجھ میں آیا. تو یہ کھجوروں کی بھی ایک مستقل ہمارے یہاں ایک عنوان ہے کھجور پانی کا. حاجی کو اور کیا چاہیے، ورنہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں، تھک جاتا ہوں. اور اب کتب خانوں میں بھی تو تھک جاتا ہوں کھڑے کھڑے. تو اب کتب خانے میں اب کی مرتبہ تو بڑا اچھا کام یہ ہوا کہ مکتبۃ الرشد والے سے کہا، عادل سے، کہ جتنی کتابیں ہیں کمپیوٹر سے بٹن دبا کے نکال کے دے دو. اب تمام کتابوں کے نام دے دیے. میں اپنے کمرے لے گیا اور بیٹھے بیٹھے میں نے نشان لگا دیا، اور پھر قاری عبدالقیوم نشان والی کتابیں لے کر گئے، اور پھر اس طریقے سے 17 بنڈل بنے کتابوں کی. یعنی اب مجھے کھڑے رہنے کی بھی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مدد کر دی ہماری کتابوں کے باب میں. اب وہ تھکن ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں. عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی فتح الملہم بھی اس سال آپ کی کتابوں میں آ رہی ہے، بہت عمدہ کاغذ والی. تو حضرت شیخ الہند کے ارشد تلامذہ کا ذکر تھا، انہی میں اگر میں ذکر کروں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، یہ بھی حضرت شیخ الہند کے تلمیذ کہے جائیں گے، اگرچہ بخاری شریف تو انہوں نے پڑھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی سے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے درس جلالین میں شریک ہوئے. لیکن حضرت تھانوی تو چونکہ باقاعدہ تو فراغت کے بعد کانپور جامع العلوم پٹکاپور کے اندر تو آپ نے درس ضرور دیا، لیکن حضرت مولانا نے بعد میں اپنی خانقاہ میں مشکات اور ترمذی کا درس دیا. ایک کتاب حضرت مولانا ہی کی طرف منسوب العارف الجلی یا اشرف الجلی کے نام سے مستقل درس ترمذی منسوب ہے، لیکن چونکہ حضرت کے مزاج میں بہت آخر زمانے کا کوئی درس معلوم ہوتا ہے، بہت مختصر سمجھ میں آیا، وہ بھی آپ کے مکتبے میں موجود ہے. یہ کام تو ہوتا رہا.
13ویں صدی کے اوائل سے 13ویں صدی کے وسط تک عامتاً آپ کو معلوم ہے کہ آمار امتی 70 سنہ و 60 سنہ، 20 سال کی عمر میں آدمی پڑھانا اگر شروع کرے، زیادہ یعنی کم سے کم مراد یہ ہے کہ بہت کم عمری میں، تو پھر 70 سال کی عمر ہو تو 50 سال تک آدمی پڑھاتا ہے۔ لہذا جب کوئی صدی میں آدمی آتا ہے تو کم از کم 50 سال نکال ہی لیتا ہے، اور پھر تعارف کراتے ہوئے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب نے آدھی صدی تک پڑھایا، مولانا زکریا صاحب نے اتنے سال پڑھایا، ہمارے استاد جو بخاری شریف اس وقت پڑھا رہے ہیں 40 سال سے پڑھا رہے ہیں بخاری شریف۔ اس طرح وسط تک لوگ پہنچے، اور حضرت شیخ الہند کے تلامذہ کا دورہ جہاں تھا، وہاں مظاہر علوم کی نسبت پر حضرت مولانا مظہر نانوتوی کے تلمیذ مولانا خلیل احمد نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ کا دور شروع ہوتا ہے مظاہر کی نسبت پر۔ مولانا خلیل احمد صاحب نے بذل المجہود نام کی شرح تحریر فرمائی۔ حضرت مولانا کی ابتدائی تعلیم مظاہر علوم سے ہے، لیکن بعد میں آپ بھی تشریف لے گئے دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے۔ مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور آخر میں دارالعلوم دیوبند کے بعد آپ کو بھی مدرس اول مظاہر علوم کا بنایا گیا۔ پھر تو مولانا مظاہر ہی کے ہو کر رہے، اور زیادہ باوجود یہ کہ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں بھی حاصل کی، لیکن جب مولانا خلیل احمد صاحب کا ذکر آتا ہے تو ذہن کا تبادل لوگوں کا مظاہر کی طرف ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے بھی تعلیمی اور تدریسی رہا ہے، یعنی پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اگرچہ وہ مدت بہت اقل قلیل ہے۔ اب مولانا خلیل احمد صاحب کے تلامذہ کا دورہ ہے۔ حضرت مولانا نے بڑی اس سے کتاب تالیف فرمائی جس کو تقریر کی بجائے باقاعدہ تصنیف ہی کہیں گے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ابو داؤد دینے کی بجائے مظاہر علوم سہارنپور بزل ہی دیتا تھا، یعنی 5 جلدیں بذل المجہود کی، وہی باقاعدہ تمام طلباء کو جو تقریباً 250 کے قریب ہوتے تھے ان سب کو بزل دی جاتی تھی۔ اب تو معلوم نہیں کیا حال ہے، 5 جلدوں میں چھپی تھی اس زمانے میں لیٹھو سے ہندوستانی پریس میں۔ اب تو یہ کتاب چھپ کر آ گئی بیروت اور مصر سے بھی، اور 20 جلدوں میں اوجز المسالک بھی، بذل المجہود بھی۔ مولانا خلیل احمد صاحب کی جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ملا علی قاری کی مرقات سے بہت استفادہ کیا ہے، اور اب اگر آپ ملا علی قاری کی کتاب بھی آپ کے پاس ہے تو سوچتے ہوں گے کبھی کبھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب سے اس کتاب میں سب منتقل کیا اور کوئی نئی بات تو لکھی نہیں۔ ممکن ہے یہ وہ حضرات ہیں کہ جو مایوس ہو چکے تھے کہ غالباً اب مرقات کہیں چھپنے والی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی نئی کتابوں میں ان پرانی کتابوں کو منتقل کر دیا، اور کس کو معلوم تھا کہ اس سے اچھے اچھے لباس میں مزین اور ملبوس ہو کر یہ کتابیں آئے گی۔ لہذا اب جب ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اوجز کا یا بزل کا، تو ایسا لگتا ہے کہ ان بزرگوں نے نقول سے زیادہ کام لیا، یعنی کتابیں باقاعدہ پوری نقل کر ڈالی اپنی کتابوں میں۔ ملا علی قاری کی کتاب لے لی، زرقانی کو لے لیا صاحب اوجز نے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود فقط ایک واقعہ اور ایک حقیقت بتلانے کے لیے ذکر کیا گیا، کسی کی تحقیر یا کسی کی یہ مقصود نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال 10 سال تک مولانا کے معاون خاص، آپ کے تلمیذ ارشد، جو میرے بھی استاد
حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ رہے اور ایک لمبی چوڑی دعوت مدینہ منورہ میں بذل کے ختم پر کی اور علماء مدینہ کو اس دعوت میں شامل فرمایا، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا سالوں کے بعد حضرت مولانا کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا زکریہ صاحب بھی اسی تمنا میں وہیں تشریف لے گئے، اور ہر سال یہی بات ہوتی تھی کہ غالباً اب شیخ نہیں آئیں گے، پھر رجب کے مہینے میں شیخ تشریف لاتے اور ہم لوگ مسلسلات بھی پڑھتے اور بخاری کی ابتدا اور انتہا بھی کرتے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب کا دور سہارنپور اور مظاہر علوم میں رہا۔ ان کے ارشد تلامذہ میں محدث کبیر ریحانۃ الہند، شارح موطا، صاحب اوجز المسالک، صاحب الابواب والتواجم، صاحب مقدمہ لامع الدراری حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، جن سے ظاہر ہے میں نے اپنے بزرگوں اور مشائخ میں انہی کو دیکھا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ میں نے جن بزرگوں کی زیارت کی ان میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ، جیسے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی حضرت تھانوی کے خلیفہ، اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا صدیق احمد باندوی، اور حضرت مولانا زکریہ صاحب جن کے تلامذہ میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور حضرت مولانا محمد عاقل اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب، یہ مولانا زکریہ صاحب کے تلامذہ، میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے۔ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو جو شاہ صاحب کے تلمیذ اور مولانا خلیل احمد صاحب کے تلامذہ کو دیکھا، گویا میں نے نہ شیخ الہند کو دیکھا، شیخ الاسلام کو تو اس لیے نہیں دیکھا کہ میری عمر بہت کم تھی، عمر میری 52 عیسوی میں میری پیدائش ہے اور حضرت کا انتقال 57 میں ہوا ہے، 1957 میں۔ والد صاحب بتاتے تھے کہ رویدرا آئے ہیں شیخ الاسلام 55 میں اور 57 میں بھی آئے ہیں، اور یہ ہے اب تو فوٹو ووٹو تو ہم نے دیکھ لیے ہیں سبھی بزرگوں کے، اور یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی فوٹو دیکھا، حضرت مولانا جو ہے انور ان کا بھی فوٹو دیکھ لیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا بھی، مطلب میری زیارت نہیں ہوئی کم عمری کی وجہ سے۔ آپ کے یہاں کے مولانا علی حسین صاحب حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے تلمیذ ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور جو کل گزشتہ جن کا انتقال ہوا بخاری شریف پڑھاتے تھے وہ بھی مولانا حسین احمد مدنی کے تلمیذ تھے۔ گویا یہ دور جو اب چل رہا ہے وہ حضرت مدنی کے تلامذہ کا دور ہے، اور وہ بھی اب گویا قریب الختم ہے۔ اب جو بھی بخاری کہیں بھی پڑھا رہا ہوگا وہ حضرت مدنی سے جنہوں نے دیوبند میں استفادہ کیا، یا حضرت مولانا زکریہ صاحب سے جنہوں نے استفادہ کیا، ان کے تلامذہ کا دور چل رہا ہے، اور یہ 15ویں صدی ہجری کا اوائل کہیے یا وسط کہیے، چونکہ اب آج جو ہے 28 ختم ہو کر اب 29 شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی 1428 کے بعد اب 1429 شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحجہ کی آج آخری تاریخ ہے تقریباً، یعنی 29 تاریخ ہے، کبھی 30 بھی ہو سکتی ہے، اس لیے لفظ تقریباً کہا۔ مثلا مظاہر علوم میں مولانا یونس صاحب تلمیذ مولانا زکریہ صاحب، اسی طریقے سے مولانا عاقل صاحب تلمیذ مولانا زکریہ صاحب، دارالعلوم دیوبند کے اندر جو بھی مولانا نصیر احمد خان صاحب جو تلمیذ ہیں حضرت مدنی کے، گویا اب یہی دور چل رہا ہے۔
حالانکہ بہت مدت تک حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درس دیا ہے، لیکن ان کے تلامذہ اس وقت مسند حدیث پر ہیں ضرور، لیکن بخاری کے مسند پر ابھی نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ بات چل رہی تھی مولانا خلیل احمد صاحب کے تلامذہ میں حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری، یہ اصل میں پاکستان کے پٹھان تھے، بہبودی کر کے گاؤں کے، اور یہ کیمبل پور ایک جگہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کے یہاں بیعت کسی کو کرنا مشکل ہوتا تھا، بیعت ہونا، یہ جب پہلے دن پہنچے تو پہنچتے ہی کہہ دیا کون؟ تو کہا عبد الرحمن کیمبل پوری، تو فرمایا اچھا عبد الرحمن پورے کامل، اور ملاقات پر ہی آپ کو خلافت دے دی، اس لیے کہ ایک فرشتہ تھا، زمین پر چلتا تھا، نگاہ نیچی کر کے میرے استاد حضرت مولانا عاقل صاحب اور مولانا عبد الرحمن کا مولانا یونس صاحب اور حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب اور مفتی مظفر حسین صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب سے میں نے ترمذی پڑھی، ان کے استاد ہیں یہ مولانا عبد الرحمن کامل پوری۔ 47 میں مظاہر العلوم کی شعبان میں چھٹی گزارنے کے لیے اپنے وطن سرحد بلوچستان پاکستان میں جو اب ہے بہبودی گاؤں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے رمضان کی 27 تاریخ میں ملک کا تقسیم ہو گیا، جو ادھر تھا وہ ادھر رہ گیا، جو وہ ادھر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا۔ مولانا عبد الرحمن کامل پوری ادھر ہی رہ گئے، اور ان کا وطن بھی چونکہ وہی تھا، اس لیے حضرت مولانا کی بھی کوئی تقریر غالباً چھپی ہوئی ہے، میری تو زیارت ہوئی نہیں مولانا کی، اس لیے کہ تو غالب یہ ہے 47 کا واقعہ ہے اور ہماری تو اس کے بعد کی پیدائش ہے۔ البتہ تجلیات رحمانی نام کی مولانا کی سوانح عمری بہت عمدہ جو ہے آپ کے مکتبے میں غالباً ہونی چاہیے، پاکستان کی مطبوعہ۔ یہ مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ غرض ایسے ایسے نامور محدث پیدا ہوئے۔ اب یہ ہماری جو صدی ہے 14 کے آخر میں نے پڑھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور موقع عطا کیا کہ پہلے ہی دن فراغت کے بعد سے خدمت دین مبین اور علم الحدیث سے شریف و منیف کا موقع ملا۔ 95 میں فراغت ہوئی، 96 میں دارالافتاء کیا اور 97 میں مشکات المصابیح کا سبق پڑھایا۔ اب جتنے بھی آپ کو تلامذہ ملیں گے وہ انہی مولانا زکریا صاحب یا مولانا زکریا کے تلامذہ ملیں گے، لہذا مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا یوسف بن نوری، مولانا زکریا، مولانا فخر الدین احمد رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے آخری شیخ الحدیث میں کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو کوئی شیخ الحدیث اپنی شایان شان نہیں ملا۔ مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں نے زیارت بھی کی، عیادت کے لیے بھی مراد آباد حاضر ہوا اور جنازے کی نماز میں بھی مراد آباد جا کے شریک ہوا، اور بعد میں بھی کئی مرتبہ مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہوں۔ جن کی تقریر بخاری کا مطالعہ آپ لوگ غالباً ایضاح البخاری کے نام سے کرتے ہیں، جو ان کے تلمیذ ریاست علی بجنوری نے مرتب کی ہے۔ ہمارے مطالعے میں یہ کتاب نہ طالب علمی میں رہی اور نہ اب ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ان حضرات نے جن کتابوں سے استفادہ کیا براہ راست وہ مآخذ چونکہ موجود ہے، اس لیے انہی سے استفادہ زیادہ مناسب رہتا ہے۔ یعنی فتح الباری سب سے آخری بہت عمدہ شرح ہے چونکہ، اس لیے
عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا کے تلامذہ کا بھی یہ دور ہے بحمد اللہ. اللہ تعالیٰ نے باوجود اپنی کور باطنی اور علم اور عمل سے تہی دامنی کے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور 1984 تک باقاعدہ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے مظہر سعادت کے عنوان سے یہ نعمت عطا فرمائی اور آج جو آپ کے سامنے یہ جو شکل نظر آ رہی ہے یہ اسی مبارک سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے محبت خداوندی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، ہمیں اپنی پوری کمی کا استحضار ہے. آپ حضرات کا سلسلہ بھی گویا اسی طرح وابستہ ہو گیا مولانا زکریہ صاحب کے تلامذہ اور 14ویں صدی ہجری تک مظہر سعادت کی بنیاد بھی جب وہاں ترکیسر فلاح دارین میں تھے طلباء سے کہتے رہتے تھے کہ ایک ادارہ جس میں ہمیں اختیارات ہو کہ ہم اپنے ذوق سے بچوں کو پڑھائیں اور بنائیں. اب میرے بہت سے ساتھی آتے ہیں، کل سے ایک ساتھی میرے حفظ کے وہ کہنے لگے اللہ نے آپ سے کام لیا. ایک مولانا جو مہمان آپ کے آئے ہوئے ہیں ادب اور نطق جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے بھی بہت سے کتب خانے دیکھے اور 3 کتابیں لے کر آئے، کہا یہ کتاب کی فوٹو کاپی دیجئے، یہ کتاب کہیں نہیں. ہم نے فوراً فون کیا وہاں مدینہ منورہ اور وہاں ہمارے آدمی سے کہا کہ یہ کتابیں بھیج دیجئے، فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نایاب کتابیں کہتے ہیں آپ کے مکتبے میں موجود ہے. ایک طالب علم اتفاق سے یہاں کوئی مدرسے کا مثلا دارالعلوم دیوبند ہی کا کتب خانہ دیکھنے چلا، کل پرسوں یہ بھی چلے گئے تھے ایک مدرسے کا کتب خانہ دیکھنے کے لیے، بڑا شہرا سنا. وہاں جا کے مفتی خان پوری صاحب سے کہا تو کہا ہمارے یہاں تو کتب خانہ مدرسے کے وقت میں کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پھر کوئی دیکھنے کا چانس نہیں ہوتا. گویا بیچارے واپس آئے اور کہنے لگے کہ وہاں تو کسی نے دکھایا نہیں، کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے وہاں کہ کوئی کتب خانہ دیکھے. مدرسے کے لگے بندے وقتوں میں کھلتا ہے. اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے استفادہ کریں، کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، استفادہ کریں. اور میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑا ہمارے کتب خانے پر بھی، ہمارے نظام تعلیم و تربیت پر بھی ناقدانہ نظر ڈالیں اور بتائیے کہ کوئی چیز ایسی قابل اصلاح ہو. کلمۃ الحکمت غالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا. یہ اسی لیے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کامل مکمل ہو چکے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرات یہاں آ کے تو مرعوب ہو جاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں دینے جیسی. کہتے ہیں وہ ایک لمبا سا بندی والا طالب علم کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا اس کا نام شعیب ہے. کہا اس کو اچھا شوق ہے وہ کہتا ہے. اور ایک اور بھی لڑکا ہے، میں نے کہا اچھا اس کا نام سعد ہوگا غالباً احمد آباد کا. تو کہا ہاں سعد ہی. تو اس طرح یہ لوگ مرعوب ہوتے ہیں آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اور آپ کے سوالات کو سن کر. کہتے ہیں اتنے اچھے طلباء ہیں، تعنت نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہے، ان کو ماحول ہے. اور آپ نے دیکھا جو طلباء بڑے مدرسوں سے آتے ہیں ان کو یہاں تقیید معلوم ہوتی ہے، ان کو ذیق معلوم ہوتا ہے. جیسے ابھی کچھ لوگ آئے تھے دیوبند سے، سمجھ میں آیا ہم نے ان کو، وہ ایک ایک کر کے روانہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آزادی چاہیے. ادھر آزادی نہیں، کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، آزادی نام کی چیز. کیوں؟ ہم تجربہ کر چکے کہ اس تقیید میں اور اس اصولی پابندی میں ہمیں بینیفٹ ملا ہے، پروفٹ ملا ہے، تو ہم کیوں اپنا اس طریقے کو چھوڑیں. اور مولانا الامان والحفیظ ایسا نقشہ آج آپ کے مہمان کھینچ رہے تھے جہاں لوگ کشا کشاں جاتے ہیں. کیوں تکلیف ہوتی ہے کسی کے یہاں سے جانے میں؟ اپنے آدمی جو اپنے نہیں ہیں وہ چلے جاتے ہیں، کوئی افسوس نہیں ہوتا. جو 9 سال تک یہاں رہتے ہیں،
مولانا نے جو نقشہ کھینچا ہے مجھے تو ہمت نہیں ہوتی کہنے کی. کہنے لگے کہ اگر کسی مولانا کی چائے اگر ہم نے پی لی استاد حدیث کی تو دوسرے مدرس کے یہاں جب جاتے ہیں تو وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آپ تو فلاں کے آدمی. یہ حال ہے. کہاں کیا استفادہ اور کیا تربیتیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک دربان صاحب نسبت بزرگ تھے, اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے. نسبتیں اپنی جگہ پر, لیکن جب تک کہ آدمی میں صلاحیتیں اور ماحول نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا. بہرحال پھر بھی کوئی بھی چیز ہو اچھی اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آفتاب صاحب اچھا پڑھتے ہیں, بلا لیا. احمد بجنوری اچھا, احمد علی بجنوری ان کے پاس طرز ہے, بلا لیا. آپ نے ایسا سیکھ لیا کہ ایک مہینے میں وہ کہنے لگے ہم اتنے دنوں سے وہاں محنت کر رہے ہیں, وہ رزلٹ نہیں آیا, آپ کے یہاں ایک مہینے میں آ گیا, سمجھ شریف میں آیا. اس لیے ضرورت ہے فائدہ اٹھائیں, اور جو جتنا فائدہ اٹھائے گا آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کام کرنا شروع کر دیا, لوگ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ انہماک کے ساتھ پڑھیں. بہرحال اب یہ جو دور ہے وہ ہمارے ان اکابرین کا کہ تلامذہ کا دور ہے, جو مولانا زکریہ صاحب کی شکل میں مظاہر علوم میں اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی شکل میں جو مظاہر جو دارالعلوم دیوبند کے فرزند تھے ان کی شکل میں اب ان کے تلامذہ کا یہ دور ہے. اس طرح 1428 تک علم الحدیث, اور پھر اب جہاں بھی جائیں گے چاہے وہ جامعہ ڈابھیل ہو اور چاہے وہ جامعہ حسینیہ ہو اور چاہے وہ جامعہ اشرفیہ ہو اور چاہے وہ فلاح دارین ہو اور چاہے وہ ماتلی والا اور دارالعلوم کندھاریہ ہو, تو انہی مظاہر علوم اور سہارنپور کے فیض یافتگان اور انہی حضرات اور انہی اداروں کی برانچز اور انہی کے خوشہ چین لوگ آپ کو ملیں گے. تو اب ہمارا سلسلۃ الصحب دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور سے مربوط ہو گیا, اور گویا دارالعلوم دیوبند کی بنا 1284 کے اندر ہوئی, کتنے 82 کے اندر ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, اور اللہ چونکہ یہ دین معبد ہے اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ چاہے افراد رہے, اشخاص رہے, شخصیتیں رہے یا نہ رہے, اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی حی و قیوم ہے. ورنہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ آپ کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ اگر محمد کی عبادت کرتے تھے تو فإن محمدًا قد مات. دین معبد ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. لہذا یہ جو سلسلہ واضح سے شروع ہوا تھا 1428 سال تک یہ سلسلہ کیسے چلتا رہا اس کی تاریخی شواہد اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے, اور عرض کیا گیا کہ اس علم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے غیبی انتظامات فرمائے کہ اللہ کی تائید کے بغیر یہ اسباب اور انتظام کسی طاقت بشریہ سے خارج تھی. یہ چیز سمجھ میں آیا؟ اسی لیے پچھلی تاریخوں میں تو آپ یہاں تک دیکھیں گے کہ ابن مقری کہتے ہیں کہ ایک کتاب کو حاصل کرنے کے لیے 840 میل پیدل چلے ہیں. امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ وہ پیدل 9000 میل چلے ہیں. حافظ طاہر مقدسی کے متعلق آتا ہے کہ کتابوں کے بوجھ کی وجہ سے ان کے قارورہ اور پیشاب میں خون آنے لگا ہے. علامہ ابن الجوزی کے متعلق آتا ہے کہ ہاتھ سے 2000 جلدیں لکھی. امام غازی کہتے ہیں واللہ انی اتاسف, مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں چند لقمے کھانے کے لیے وقت کیوں نکالتا تھا, یعنی وہ وقت میرا ضائع ہو گیا جو میں نے کھانے میں لگا دیا. ابو العباس ثعلب کے واقعات بھی بڑے مشہور ہیں.
بہرحال یہ سب ان حضرات کی گویا کہ جفاکشی اور ان کی ان حضرات کی کہ وہ مجاہدے تھے کہ جن کی وجہ سے آج تک یہ علم اپنی پوری تابانی اور چمک دمک کے ساتھ یہ زندہ ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ گفتگو غالب یہ ہے کہ واضح کے عنوان سے ہم نے شروع کی تھی اور ہندوستان میں اور گجرات میں علم الحدیث کیسے آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ان درسگاہوں میں کس طرح پہنچا اس کی تفصیلات آئی. اب واضح کے بعد ما یتعلق بالعلم کے بعد نمبر تو ہونا چاہیے، ما یتعلق بالکتاب کا نمبر ہونا چاہیے، لیکن ابھی یہ سلسلہ کلام اس لیے جاری رہے گا کہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک ہے علم روایت اور ایک ہے علم درایت. علم روایت کے ما یتعلق بالعلم کو اور اس کی تدوین کو ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ادنا ملابست کی وجہ سے علم درایت کے مبادیات بھی جو غالب یہ ہے کہ اصول حدیث کے عنوان سے گزر بھی چکے ہوں، لیکن پھر بھی مشت از خروارے چند امور ذکر کر کے طریقہ وضع یعنی کتب انواع حدیث کہ کس طریقے سے کتابوں کو لکھا گیا اور مدون کیا گیا علم حدیث کو، ہم کتب انواع حدیث کے موضوع کی طرف چلیں گے. اب گویا مقدمہ ہوگا ما یتعلق بالعلم ای بعلم درایت الحدیث، اور پھر اسی کی مناسبت سے چونکہ وہ مضمون طریقہ وضع اور طریقہ تدوین کا تعلق درایت اور روایت دونوں سے ہے، لہذا کتب انواع حدیث کی ایک تفصیلی بحث آپ کے سامنے آ رہی ہے.